بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بھی عرصہ پھپھو کے بارے میں اتنی اچھی رائے رکھتے ہیں جتنی کہ میں ان کے بارے میں۔ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہونا، یا شاید چاہ ہونا۔ رہنے دو میاں، امی نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ تم کیا اور تمہارے خیال کیا؟ یہ فکرہ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے بس اس قدر آواز میں کہا تھا جو میرے اور نادیہ تک پہنچ پائی۔ نادیہ نے تڑپ کے انہیں دیکھا اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پیکنگ کرنے جا رہی ہوں، ہمیں شام کو نکلنا ہے، ابو جان کو تو آنے دو تھی، وہ اصل بات تو رہ ہی گئی جو ہمیں کرنی تھی۔ امتیاز بھائی نے سخت سسپنس پھیلا دیا۔ اب مجھ سمیت امی کو بھی ابو کے آنے کا انتظار تھا کہ دیکھو امتیاز بھائی اپنے تھیلے سے کون سی بلی باہر نکالتے ہیں۔ اور ابو آئے تو ان کے تھیلے میں سب سے بڑی بلی تھی۔ عرصہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو منع کر دیں، وہ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں۔ سوائے میرے اور ودیہ کے باقی سب حیران تھے۔ ودیہ آرام سے ٹی وی دیکھتی رہی اور میرا سر ایک بار پھر سلائی مشین پر جھک گیا۔ الوینا کے لیے 2-3 اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں، تفصیل بتائی ہے مجھے عرصہ نے، اور ان کے آگے یہ شہید میاں کیا بیچتے ہیں؟ ویسے بھی عرصہ میری بہن ہے، میری بہن۔ وہ جانتی ہے کہ وہ لوگ ہادیہ کو رد کرنے کے بعد اس کی جانب آ رہی ہیں۔ اگر الوینا کی بات کہیں اور نہ بھی چل رہی ہوتی تب بھی وہ صرف اور صرف میرے احساسات کی پرواہ کرتے ہوئے انہیں انکار کر دیتی۔ وہ گردن اکڑا کے کہہ رہے تھے۔ عجیب بات ہے کہ جیسے کچھ دیر قبل میری امی اور ممانی کے چہرے گڈمڈ ہوتے نظر آ رہے تھے، ویسے ابو میں بھی ماموں کا عکس جھلکنے لگا۔ اور ہاں، اس نے الوینا کے ساتھ ساتھ حسن کے بارے میں بھی سوچا ہے۔ اتنا کہہ کے وہ رکے، ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تم کیا ہر وقت ٹی وی کے سامنے چپکی رہتی ہو؟ چلو جا کر پڑھائی کرو، اور تمہیں بھی سلائی مشین رکھنے کے لیے پورے گھر میں یہی جگہ ملتی ہے۔ اٹھاؤ اس پھیلاوے کو۔ ودیہ کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بھی منظر سے غائب کرنا چاہا، اور ایسا عموماً تب ہوتا ہے جب میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ دوسروں کی باتیں سننے کا مجھے خاص چسکا نہ تھا، خصوصاً بزرگوں کی، لیکن اگر یہ باتیں میرے متعلق ہو رہی ہوں تو باخبر رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے ودیہ کو اشارہ کیا۔ وہ بزدل کانوں کو ہاتھ لگاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ خالہ آپ بھی؟ عمر نے مجھے دیکھ کے اپنے دیدے مٹکائے۔ وہ پہلے ڈرائنگ روم کے پردے کے قریب پالتی پالتی مار کے بیٹھا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے سرگوشی میں ڈانٹا۔ وہی جو آپ کرنے آئی ہیں، اس نے جوابی سرگوشی کی۔ مجھے تو ڈانٹتی رہتی ہیں۔ چپ، میں نے کان دوسری جانب لگائے۔ حسن میں کیا برائی ہے؟ یہ سوال ابو کر رہے تھے۔ اچھائی کیا ہے؟ امی نے تڑپ کے سوال کیا۔ لونڈا لپاڑ سا ہے، ابھی تک آدھی پتلون میں پھرتا ہے، پھٹ پھٹی دوڑائے پھرتا ہے، بس ایک انگوٹھا چوسنے کی کسر رہ جاتی ہے۔ حیرت ہے عرصہ کو اس کی شادی کا خیال آیا کیسے؟ تم ہمیشہ بے تکی رائے قائم کرتی ہو۔ جانتی کیا ہو تم حسن کے بارے میں؟ ایسی ڈگریاں لے کر لوٹا ہے جن کے نام سے بھی تم نا واقف ہوگی۔ اپنے باپ کے کاروبار میں شامل ہو رہا ہے، اچھا بھلا ذہین، ہوشیار اور زمانے کے ساتھ چلنے والا لڑکا ہے۔ ہاں بس ذرا مزاج کا مختلف ہے۔ عمر ہی کیا ہے ابھی، الوینا سے چھوٹا ہے، یہی کوئی 30-24 کا ہوگا۔ آہستہ آہستہ سنجیدگی بھی آ جائے گی۔ اپنی لڑکی سے پوچھ کے دیکھو، اس میں تو سنجیدگی کیا بزرگی بھی آ چکی ہے، اور وہ بھی کئی سال پہلے۔ ہادیہ خود بھی 23 سال کی ہونے والی ہے۔ مجھے تو یہ ہم عمری والے جوڑ نہیں بھاتے، لڑکا کم از کم 3-4 سال تو بڑا ہو۔ عجیب عجیب اعتراض لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ ابو بڑبڑائے۔ میرا دل چاہا وہاں سے چیخ کر کہوں کہ یہ فضول اعتراض نہیں ہے۔ حسن کے نام کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے وہ ہیوی بائکس بنا سلنسر کے پھڑپڑانے لگیں۔ امی کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ آپ کی بہن؟ ابو کے طعنے اب بھی سنائی دے رہے تھے۔ اور وہ تمہارا بھائی؟ بیچ بیچ میں امتیاز بھائی کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے، اس پہ میں نے دھیان نہ دیا، اور بجھے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی۔ اب بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ امی نے تینوں پرپوزل میرے سامنے رکھ کے مجھ سے رائے طلب کی۔ ممانی کی ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میرا نام لینے کی؟ میری سوئی اس پہلے پرپوزل پہ ہی اٹک گئی تھی اور مسلسل جھٹکے کھا رہی تھی۔ ماموں شاید شرمندگی کے مارے امی کا سامنا نہ کر رہے تھے، ممانی ہی آئی تھیں الوینا کے سلسلے میں منہ دکھانے کے بعد، لیکن انہوں نے تو بڑا سینہ ٹھوک کے اعلان کیا تھا کہ میں دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو وہ کبھی بھی مجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گی، اور امی کو اس اعلان کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ شہاب بھائی جان نے زور دیا ہوگا۔ پہلے کس طرح قابو میں آ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے دل سے بہن اور بھانجی کی محبت بالکل ہی نکل گئی ہے؟ اور پھر سے باتیں دہرانے لگی۔ اتنی جلدی انہوں نے سب کچھ بھلا دیا، لیکن میرے لیے وہ سب بھلانا ناممکن تھا۔ تمہارے ابو اس سنی پہ رچ گئے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا مزاج سمجھتی ہوں، وہ اسے پسند نہیں کرے گی۔ وہ ہیں کہ میری بہن کیے پھرتے ہیں۔ اف، میں نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا آئندہ زندگی میں میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے؟ میں ان کی باتوں کے جواب دینے کے بجائے کچھ اور ہی سوچنے لگی۔ ممانی امی سے خار کھاتی ہیں کہ وہ ان کے شوہر کی چہیتی بہن ہیں۔
امی کو پھپھو کھٹکتی ہیں کہ وہ ابو کی لاڈلی بہن ہے، کل کو شاید میں اپنی نند اور وہ مجھ سے یوں ہی بیزار رہنے والی ہے۔ کیا عورتوں کی قسمت میں یوں ہی اپنی محبتوں کے بارے میں خواری کی حد تک تسلط پسند رہنا لکھا ہے؟ جب ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت، اولاد کی محبت بانٹی جا سکتی ہے تو شوہر کی کیوں نہیں؟ امی کو ابو کا ہم پہ توجہ دینا تو برا نہیں لگتا، صرف عرصہ پھپھو پہ ہی کیوں؟ یہ سسرال ہمیشہ بری لگنے والی چیز کیوں ثابت ہوتی ہے؟ کیا شادی کے بعد میں بھی بدل جاؤں گی، اپنے شوہر کے آگے ایک دیوار بن کے ڈٹ جاؤں گی، اس تک کسی کو نہ پہنچنے دینے کے لیے؟ اور کیا ودیہ بھی، اور کیا نادیہ؟ نادیہ کا نام ذہن میں آتے ہی میں بری طرح چونکی۔ نہیں، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ نادیہ بھی تو ہے، وہ اپنے سسرال والوں کی خاطر امی تک سے جھگڑ پڑتی ہے، ان کے خلاف مذاق تک میں کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ لو، میں ادھر کیا پہاڑے سنانے بیٹھی ہوں جو تم سر ہلاتی جا رہی ہو؟ میرے سوال کا جواب دو۔ امی نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، میں اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی، لیکن اس سے پہلے میں ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ سب سے پہلے آپ ممانی کو انکار کا فون کریں، اور صرف خالی انکار کا نہیں، صاف کہہ دیجئے یہ انکار ہادیہ کی جانب سے ہوا ہے اور اس کا خیال ہے کہ شہیر کے ساتھ اس کا گزارا کسی حال میں نہیں ہونے والا۔ امی چند سیکنڈ غصے سے مجھے دیکھتی رہیں، حیران اس لیے نہ ہوئیں کہ انہیں مجھ سے اسی کی توقع تھی۔ وہ بھائی کی محبت میں میکے کی جانب سے ہونے والی زیادتیاں فراموش کرنے کا حوصلہ رکھتی ہوں گی، لیکن اپنی اولاد کے ظرف سے بھی آگاہ تھیں۔ یعنی تمہاری پھپھو کو ہاں کہلوا دوں؟ کہنا وہ چاہ رہی تھی کہ ہو گئی نا تم باپ کی پارٹی میں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں اطمینان سے اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ تو یعنی تم جانتی ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہیں مجھ سے ہر بات کی توقع تھی، صرف اسی ایک بات کی نہیں۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، باقی آپ میرے بڑے ہیں، آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے۔ لیکن تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ حیران ہوتی اٹھ گئیں، شاید ابو کو حیران کرنے کے لیے۔ جی ہاں، آپ نے درست اندازہ لگایا۔ میں نے تیسرے رشتے پہ اپنی امادگی ظاہر کی تھی، اور یہ رشتہ وہ تھا جو امتیاز بھائی لائے تھے، ان کے سب سے چھوٹے بھائی کا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا سوچ کے کیا تھا یہ میں امی کو نہ بتا پائی، لیکن آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی تھی آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو سسرالی رشتوں میں ڈھلنے کے بعد بھی وہاں کا کوئی فرد دل میں کینہ، عداوت اور حسد نہیں رکھتا۔ آخر ان لوگوں میں ایسی کیا بات ہے جو نادیہ ان کی بہو، بھابھی، دیورانی بننے کے بعد بھی ان کے خلاف ایک لفظ تک سننے پہ تیار نہیں ہوتی؟ یہ سب جاننے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود اس گھر کی بہو، بھابھی، دیورانی بنتی، اور میں یہ بات بھی جان گئی تھی کہ باعث شرمندگی یہ بات نہیں کہ کسی کی کوئی حرکت دوسروں کے لیے مذاق کا موقع فراہم کرتی ہے۔ شرمندگی کا مقام تو وہ ہے کہ جب کسی کی کوئی حرکت دوسروں کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے۔ امی ابو امتیاز بھائی کی باتوں پہ اوپر سے بھلے کتنا ہی بیزاری جتاتے ہوں، یہ حقیقت ہے کہ اتنے سالوں میں ایک بار بھی وہ نادیہ کے حوالے سے تشویش میں مبتلا نہیں ہوئے۔ پھپھو ٹھیک کہتی تھیں کہ کسی داماد میں اور کیا خوبی ہونی چاہیے، اور امتیاز بھائی کے اس بھائی میں تو قدرے زیادہ خوبیاں متوقع ہیں۔ وہ بھی اگرچہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹیکسٹائل کے بزنس سے وابستہ ہے، مگر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ رہا حسن یعنی سنی، تو پھپھو نامراد نہ رہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے ان کی بیٹی کے لیے خواہش ظاہر کی تھی، میرا نام تو نہیں لیا تھا۔ ان کی جانب سے آئی انگوٹھی اب ودیہ کی انگلی میں سجی تھی۔ اوکے فرینڈز، یہ ناول یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ مجھے تو بہت پسند آیا، کیونکہ آپ کی طرح میرے لیے بھی یہ فلی سسپینس کا باعث بنا رہا کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے اس میں۔ میں نے بھی یہ سٹوری آپ کو سناتے ہوئے ہی پڑھی تھی، اور آپ ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ہی اس کے نیکسٹ پارٹ میرے علم میں آئے تھے۔ اینڈ پہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے لائے ڈیزائن اور ناول پسند آ رہے ہوں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کے مطابق مجھے کچھ چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے نیو ویئرز کو بتاتی چلوں کہ جو ڈیزائنز اور سٹاف میرے چینل پر دکھائے جا رہے ہیں وہ سب آپ کو آن لائن ایڈوانس پیمنٹ پر مل سکتے ہیں، تو جو بھی ان کو خریدنا چاہے وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نئے ڈیزائنز کے ساتھ، نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اس بابرکت مہینے میں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔